صدارتی میل سے آنے والے سخت ترین شاہی فرمان کے بعد خود جامشورو پولیس نے خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کر کے ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملہ اور خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگانے کی وارداتیں دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ کوئی ایک ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضیاء النجار کے گھر کو نظر آتش کرنے کے مقاصد تو کچھ اور ہیں، اور خود آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملہ کرنے کے مقاصد کچھ اور، تو پھر ان دونوں وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ کوئی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایک ہے تو پھر وہ ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ جہاں ایک طرف خود سیاستدانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے، دوسری جانب جو ہے خود تفتیش کاروں کو بھی جو ہے وہ غلط رخ پر ڈالنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ دونوں وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار، دانشور گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ کی سیاست جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر بہت ہی تیزی سے اس وقت اوپر بڑھ رہا ہے۔ سندھ کی سیاست جو ہے، جو پہلے ہی جرم کا گڑھ جوڑ بن چکی تھی، اب اس جرم میں جو ہے وہ خون خرابہ بھی جو ہے وہ شامل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خود آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملہ کرنے کی صورت میں، جس سے پہلے تو خود جامشورو کے نوجوان ایس ایس پی صدیق چھانگا نے جو ہے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور اسے صرف ایک چالانیہ، ایک معمولی سا سانحہ قرار دے کر جو ہے اسے نقص سے امن کا نام دیا تھا۔ لیکن اب جب خود صدارتی محل سے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا گیا اس کیس کو لے کر کہ یہ بہت ہی خطرناک کیس ہے، اس سے بہت زیادہ اہمیت دی جائے، اب جا کر جو ہے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے بھی پرچے درج کروا دیے گئے ہیں ان شرپسندوں کے خلاف جنہوں نے خاتون اول کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ کس کے کہنے پر کیا اور اس حملے کے مقاصد کیا تھے؟ صرف ڈرانا دھمکانا تھا، یا کہ خود آصفہ بھٹو کو راستے سے ہٹانا تھا، یا اس کی آڑ میں کسی اور کو کوئی خاص قسم کا پیغام پہنچانا تھا؟ اس سلسلے میں خود صدارتی محل سے سخت ترین حکم نامہ ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آج جو ہے وہ جامشورو کے ایس ایس پی نے جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اس واقعے میں دہشت گردی حملہ سرکاری کام میں مداخلت کے ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ اب جامشورو ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، خود نہ تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مرضی کے بغیر اور نہ ہی ان کے اکلوتے لاڈلے پی ایس او فرخ بشیر کے مرضی کے بغیر۔ تو اتنا بڑا سانحہ ان دونوں شخصیات کے مرضی کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ جس طریقے سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ممکن نہیں، اس طریقے سے اس قسم کا افسوسناک سانحہ سی ایم یا ان کے پی ایس او کے مرضی کے بغیر کم از کم جامشورو ڈسٹرکٹ میں ہونا بالکل بھی ممکن نہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ورکر، اپنے رہنما جو ہے یہی سب کچھ اس وقت کہتے ہوئے پائے گئے جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اب سونے پہ سہاگا جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو درج ہونے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے باقاعدہ چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر جو ہے خود نوشہر و فیروز کے جو ایس ایس پی ہیں بشیر بروئی نے بھی چارج لے لیا ہے۔ اب یہ دونوں جو واقعات ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہاں جہاں نوشہر فیروز میں جو ہے خود مورو میں جو ہے وزیر داخلہ کے گھر کو جن لوگوں نے آگ لگائی ہے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس سانحے میں بھی ملوث ہیں۔ کس کے پاس ان کی چابی ہے؟ کون انہیں ریموٹ کنٹرول سے جو ہے ریموٹ سے کنٹرول اس وقت کر رہا ہے؟ اور کیسے ان شرپسندوں کو معلوم ہوا کہ خاتون اول کا قافلہ جو ہے وہ اتنے بجے یہاں سے گزرے گا؟
خاتون اول کا قافلہ جب گزر رہا تھا تو ایس ایس پی کو کیوں خبر نہ ہو سکی؟ یہ تو رول آف بزنس کے تحت خاتون اول جہاں جہاں سے گزرے گی اس کو باقاعدہ صدارتی پروٹوکول ملے گا، اس کے لیے جو ہے سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور خود ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ اپنے اسکواڈ کے ہمراہ جو ہے وہ اسے ریسیو کرے گا اور اپنے حدود سے جو ہے وہ گزارے گا اسے انتہائی سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ تو یہ کہاں تھے ایس ایس پی؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری جو ہے یہ پری پلان تھا سب کچھ، جو بھی کچھ ہوا، خود آصفہ بھٹو کا جو قافلے پہ جو حملہ ہوا، یہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملہ کیوں کروایا گیا؟ کیا اس حملے کے ذریعے آصفہ بھٹو کو ڈرانا تھا، انہیں دھمکانا تھا کہ وہ فریال تالپور صاحبہ کی زیادہ ہاں میں ہاں نہ ملائیں، یا ان کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے بھائی سے نہ جھگڑیں، اپنے بھائی کے کاموں میں مداخلت نہ کریں؟ اس وقت خود آصفہ بھٹو کو کہا جاتا ہے کہ خود فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی خود بلاول زرداری کے خلاف، کیونکہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت بلاول زرداری جو ہے وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہاتھوں میں اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں، ان کے مشوروں پر جو ہے خود اپنی پھوپھی سے جو ہے وہ اس وقت ان کی مخالفت میں بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے ضیاء لنجار سے وزارت داخلہ کا قلمدان چھیننے کو جو ہے یا انہیں ان سے بے دخل کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے بالکل یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ضیاء لنجار سے وزارت داخلہ کا قلمدان لے لیا جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر خود سندھ کی وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کرے گی، اور پھر انہیں اس حق سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا، پھر یہ ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ انہوں نے کھل کر کے دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے خود بلاول زرداری کو بھی اور ان کے سرپرستوں یعنی کہ مراد علی شاہ اور خود آئی جی سندھ کو بھی، کہ اگر اسے چھیڑا یعنی کہ ضیاء لنجار کو ان کے منصب سے بے دخل کیا تو اس صورت میں جو ہے پھر خود فریال تالپور صاحبہ جو ہے سندھ کے سی ایم بننے کی سب سے زیادہ مضبوط ترین امیدوار بن جائے گی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں یہ منصب حاصل کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ یہ انہوں نے ایک کھل کر دھمکی جو ہے کہتے ہیں کہ پہنچا دی ہے ان تینوں کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دھمکی کا کیا اثر لیا جاتا ہے اس آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملے کرنے کے بعد۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل یہ حملہ آصفہ بھٹو کے قافلے پہ تو ضرور کروایا گیا تھا، لیکن یہ ایک طریقے سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا خود بلاول زرداری کو، کہ اگر بلاول زرداری اپنے ضد سے باز نہیں آئے تو پھر ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ حملہ پھر ایسا نہیں ہوگا گیدڑ بھبکی والا، وہ حملہ پھر اتنا کامیاب حملہ ہوگا جتنا کامیاب حملہ اس سے قبل جو ہے خود میر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے پر کروایا جا چکا ہے۔ اس قسم کا کہتا ہے کہ خونی، ہیبت ناک، خوفناک قسم کا پیغام جو ہے وہ اس آصفہ بھٹو کے قافلے پر حملے کی صورت میں جو ہے کہتے ہیں کہ بلاول زرداری کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو اور خود سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی کہتے ہیں کہ پہنچایا گیا ہے۔ یہ باخبر ذرائع بتا رہے ہیں، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ خود فریال تالپور صاحبہ کے اور خود ضیاء لنجار کے قریب ہیں، یہ ان باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی میٹنگیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں اور اس قسم کے پیغامات انہیں پہنچا دیے گئے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، ورنہ بہت معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میٹنگیں آج کل جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی سربراہی میں بھی ہو رہی ہے اور خود ضیاء لنجار کی سربراہی میں بھی ہو رہی ہے، اور جان بوجھ کر جو ہے بشیر بروئی کو جو ہے وہ خود نوشہر و فیروز کا ایس ایس پی تعینات کیا۔ پہلے تو انہوں نے چارج لینے سے انکار کیا تھا، لیکن جب انہیں کہہ دیا کہ انہیں فری ہینڈ دیا جائے گا، بلکہ فری ہینڈ انہیں دے دیا گیا، تب جا کر جو ہے انہوں نے دوڑتے جو ہے وہ جا کے انہوں نے چارج لے لیا ہے۔
اور چارج لیتے ہی کہتے ہیں کہ ان شرپسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو جی ایس این کا کارکن جو ہے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا، نواز لغاری کیا نام تھا یا عرفان لغاری کیا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی لاش بھی ورثاء کو نہیں دی گئی۔ پولیس نے اپنی سرپرستی میں کہتے ہیں کہ اس کی تدفین کا بندوبست کیا، اس کو لے آیا اس کے علاقے میں، لیکن ان کے ورثاء کو جو ہے وہ لاش نہیں دی گئی تاکہ وہ اس لاش پر جو ہے پولیس کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ نہ کر سکے، کوئی احتجاج نہ کر سکے۔ اتنی جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ مظاہرین سے، جی ایس این والوں سے اس وقت خوفزدہ ہے، اتنی زیادہ ان سے ڈری ہوئی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا ایک نواب شاہ کی خاتون لیڈی ڈاکٹر آرزو سندھی کے اغوا کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ خود لنجار کے اپنے غنڈوں کے ذریعے یہ وہاں کے لوگوں کی شکایتیں ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے اس وقت گردش کر رہی ہے۔ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آرزو سندھی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا یا پھر پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ خود ڈاکٹر آرزو سندھی پر یہ الزام ہے کہ وہ جو ہے جی ایس این کے جو ورکر جو ہے پولیس فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے ان کا علاج ان کے کلینک میں کروایا گیا، جو کہ غیر قانونی تھا۔ اس پر جو ہے ڈاکٹر آرزو سندھی کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا پھر اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن پولیس نے ابھی تک ان کی گرفتاری کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ حالات بہت زیادہ اس وقت مورو کے اور اس وقت اندرون سندھ کے بہت خراب ہے، اتنے خراب ہیں کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنے وزراء اور اپنے عہدیداروں کو، اپنے مشیروں کو جو ہے بلا کسی وجہ کے جو ہے وہ اندرون سندھ جانے سے منع کر دیا۔ اگر جاتے ہیں تو کم از کم جو ہے پولیس کی 20 یا 40 گاڑیوں کے جھرمٹ میں جائے تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ اندازہ لگائے ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے بدعمالیوں کے نتیجوں میں، اپنے کرپشن کے نتیجے میں، اپنی جو ہے لاقانونیت کے نتیجے میں اپنی ہی عوام، اپنے ہی ووٹرز کی کتنی زیادہ نفرتوں کا، کتنی زیادہ مزاحمتوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان منسٹروں کو، جو کہ اپنے ووٹروں کے ووٹ سے تو منسٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام نہیں کرتے، ماں سوائے اپنی پیٹ کا دوزخ جو ہے وہ حرام سے بھرنے کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں آتا ہے۔ یہ سب ان کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ چھوڑ دو ایسی منسٹری کو، لعنت بھیجو ایسی وزارتوں کو جس میں تمہاری کوئی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جوتوں سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کہ صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، آپ کو مال چاہیے، کوئی آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کو کچھ بھی کہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو صرف روکڑا چاہیے، مال چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کا معیار بن چکا ہے، یعنی بے شرمی اور ڈٹائی کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں سندھ کے وزراء کو جو کہ اس وقت کیبنٹ میں شامل ہیں، یعنی کتنا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آپ اپنے ووٹروں میں نہیں جا سکتے ہو۔ چھوڑ دو پھر یہ سیاست کو، یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ آپ اپنے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے؟ آپ سے آپ کے عوام کتنے نالاں ہو چکے ہیں، وہ آپ سے کتنے زیادہ نفرتیں کریں کہ آپ کو ہر وقت لعنتیں دینے کو تیار ہیں، اور آپ ان کی لعنتیں بھی مسکراتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ ان کو وصول کر رہے ہو کہ ہاں ہم آپ کے کام کریں گے، ہم آپ کے کام کریں گے، لیکن آپ کام نہیں کرتے ہو، اور اب آپ کو عوامی جو ہے وہ مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انہی عوامی مزاحمتوں کے دوران جو ہے یہ سیاسی کھیل، جو راجنیتی کا جو خونی کھیل ہے وہ بھی چل رہا ہے کہ کس خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو رام کرنے کے لیے، انہیں زیر کرنے کے لیے، انہیں جھکانے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں دمکانے کے لیے میسج جو ہے کس انداز میں جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں۔ قافلوں پر حملے کرنے کی صورت میں حملے بھی کر رہے ہیں اور پھر پیغام پہنچا رہے ہیں کس کو، زرداری کے بیٹے کو یعنی بلاول کو، کہ وہ اب زیادہ جو ہے وہ چمچہ گیری نہ کرے، اب زیادہ پیچھے نہ کھڑے ہوں کس کے، آئی جی سندھ کے، اور زیادہ نہ پیچھے کھڑے ہوں خود وزیر اعلیٰ سندھ کے، ورنہ انجام آپ کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہے اس قسم کے واقعات کی شکل میں، جو واقعات اب پے در پہ جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی حسن زرداری کے بھی قافلے پر حملہ ہوا تو وہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے جوتے چھوڑ کر جان بچا کر وہاں سے بھاگے، انہیں بھی لوگوں نے جو ہے جوتوں سے ان کا استقبال کیا، خود مورو نواب شاہ لاڑکانہ کے علاقے میں اس قسم کی اطلاعات ملی۔ اب ان میں کسی بھی وزیر میں اتنی جرت ہمت نہیں کہ وہ اپنے حلقے میں جا سکے،
یعنی اس سے تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان منسٹروں کے لیے. اس کے باوجود وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں گھومتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتے کہ ان کے اپنے عوام میں اپنے لوگوں میں کتنے 2% کی ان کی عزت ہے. تو یہ جو اب واقعات پر واقعات رونما ہو رہے ہیں. دوسرا واقعہ ہو چکا ہے, صدارتی میل سے فون آیا تو اب جامشورو کے ایس ایس پی کی بھی پینٹیں جو ہے وہ ڈیلی اور گیلی نے شروع کی کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ اب گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. پہلے کس کے حکم سے جو ہے نقص امن تک محدود رکھا اور اب جو ہے وہ دہشت گردی کے ملزم بن گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ڈی ایس پی باز محمد سیال, اس کی زمین پر جو ہے وزیر داخلہ نے قبضہ کیا تھا جب وہ پوسٹنگ پہ تھے, پولیس میں تھے اس وقت. اور یہ جو اپنا محل اس وقت بنایا, جس محل کو نظر آتش کر دیا جی ایس این والوں نے خود ایما پر, تو وہ محل جو ہے وہ اسی کی زمین پر تو بنا تھا جس کے پیسے بھی نہیں دیے گئے, اور بعد میں اس کو تڑیاں بھی دی, دھمکیاں بھی دی, اور اب بدلہ لینے کے لیے اسی کے خلاف جو ہے وہ اپنے گھر کو آگ لگانے کا مقدمہ بھی درج کیا اس کے خلاف. اور دوسرا جو ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی اور اس کے بھائی مسرور جتوئی کے خلاف جھوٹی بے بنیاد ایف آئی آر درج کی. اس جھوٹی ایف آئی آر کے درج ہونے سے ہی تو اس شعبے کو تقویت ملتی ہے کہ وہ پورا کیس ہی جھوٹا ہے گھر کو آگ لگانے کا, بالکل 9 مئی کی طرح سے یہ خود ساختہ واقعہ ہے. اور اس خود ساختہ واقعے کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے مخالفین کو اس میں پھانسنا ہے اور اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. یعنی جو وزارت داخلہ کا منصب ان سے جانا تھا, اس منصب کو روکنے کے لیے اتنا بڑا کرائم کروایا گیا. کس نے کیا ہمیں نہیں پتہ ہے, وزیر داخلہ ملوث ہے کہ نہیں ہے, لیکن اشارے وہیں جا کر ملتے ہیں. اب یہ تو اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ایک امتحان ہے, جب ان کے پاس تمام تر شواہد موجود ہیں وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگانے سے متعلق, اس میں کیا کیا حقیقت ہے, وہ اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لاتے, اپنی زبان کیوں نہیں کھولتے, کوئی معاملے کو کیوں ریکارڈ پر نہیں لاتے, کیوں دوسروں کے کاندھا استعمال کرنے کے لیے اب بھی کوشاں ہیں کہ کوئی اور انکوائری کر کے رپورٹ بھجوائے کہ یہ سارا کا سارا کیس ہی جھوٹا ہے. اب بشیر بروئی کو آپ نے ایس ایس پی لگا دیا, ان سے رپورٹ منگوا لے کہ کیس کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. جھوٹے کیس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کرنے سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. معاملے کو جو ہے وہ اگر آپ شفاف طریقے سے تحقیقات کرو گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ راجنیتی کا کھیل ہے, اور راجنیتی کا کھیل جو ہے بہت ہی غلط رخ پر اس وقت چل پڑا ہے. بالکل خون خرابے کی بو اس وقت آ رہی ہے مجھے سندھ کی سیاست سے. بالکل میر مرتضیٰ بھٹو والا کیس جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. کچھ ایسے ہی اشارے ہمیں اس وقت مل رہے ہیں, اور اس قسم کی رپورٹیں خود حساس اداروں کی جانب سے بھی سندھ حکومت کو بالخصوص اور وفاقی حکومت کو خاص طور سے ایوان صدر کو جو ہے یہ اس قسم کی رپورٹیں بھجوائی گئی ہے کہ حالات جو ہے وہ ماضی کی طرف پلٹتے جا رہے ہیں. یعنی مقافات عمل کا شکار ہو سکتا ہے سندھ کی سیاست دوبارہ سے. یہ تھا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دے گا. کسی کو ہماری ان اطلاعات سے, گرو جی کی اطلاعات سے کوئی ان کو اتفاق نہ ہو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سرائیوں پر مبنی ہیں, اڑتی ہوئی خبریں ہیں, یہ چنڈوکانے کی خبریں ہیں, کوئی حقائق سے مطابقت نہیں, تو وہ اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ رابطہ کریں, وائس میسیج, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے جو مواقف ہے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. پروگراموں کا مقصد خدا نخواستہ کسی کی بھی کردار کشی نہیں ہے, کسی کی دل آزاری نہیں ہے, صرف اور صرف حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. اس جرائم میں لپٹی ہوئی سیاست کو بے نقاب کرنا ہے. سب مجرموں نے جو ہے وہ سیاستدانوں کا روپ اس وقت اختیار کر لیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ نظر اجازت ہوں. اللہ حافظ.